بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر۔ سامعین محترم، کل کچھ مطالب سورۃ تغابن کے پہلی آیت کے حوالے سے بیان ہوئے۔ اس پہلی آیت کے اندر سب سے پہلے خدا کی تسبیح کا ذکر ہے کہ سماوات و عرض کے اندر، زمین و آسمانوں کے اندر جتنی بھی مخلوقات پائی جاتی ہیں سب کے سب خدا کی تسبیح کرتے ہیں، اور یہ تسبیح جو ہے یعنی خدا کو ہر قسم کے عیب اور برائی سے، نقص سے پاک سمجھنا، مبرہ سمجھنا، یہ فقط انسانوں کی حد تک محدود نہیں ہے کہ وہ انسان جو کہ خدا کی معرفت رکھتے ہوں اور شعور کے ساتھ اور آگاہی اور علم کے ساتھ تسبیح کریں، بلکہ تمام کی تمام موجودات جو کہ اس جہان کے اندر، اس کائنات کے اندر پائی جاتی ہیں، سب کے سب تسبیح کرتی ہیں۔ اور اس کے بعد یہ بیان ہوا کہ کس طرح سے یہ تسبیح باقی موجودات جن کو ہم دیکھتے ہیں ظاہراً ان کے پاس شعور نہیں ہے اور آگاہی نہیں ہے، بے جان موجودات بھی ہیں، اس میں بے جان بھی ہیں، جاندار بھی ہیں، لیکن جاندار میں انسانوں کے علاوہ ہمارے پاس حیوانات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں۔ تو یہ سب موجودات جو ہیں کس طرح سے تسبیح کرتے ہیں، اس حوالے سے کچھ مختصر سی توضیح دینے کی کوشش ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے اس کی پہلی آیت کے اندر تسبیح کے بعد خدا کی 3 صفات کا ذکر ہوا۔ ایک کہ ملک اس کے لیے ہے، حمد اس کے لیے ہے، اور خدا ہر چیز کے اوپر قادر ہے اور جو ہے وہ قدیر کی صفت سے جو ہے خدا کو یاد کیا گیا۔ کچھ مطالب انہی 3 صفات کے حوالے سے کہ خدا کے پاس ملک ہے، یا یوں کہیں کہ ملک جو بھی ہے وہ خدا کے لیے ہے، اسی طرح سے حمد خدا ہی کے لیے ہے، اور خدا قدیر ہے۔ اس کے کچھ مزید تھوڑی بہت تفصیلات کے بعد پھر دوسری آیت کے اندر انشاءاللہ وارد ہوں گے۔ دیکھیں، جو دوسری جو صفت جو بیان کی، پہلی جو صفت اس آیت کے اندر اس تسبیح خدا کے بعد جو بیان ہوئی کہ خدا جو ہے اس کے پاس ملک ہے، اور ملک کے حوالے سے کل تھوڑی بہت گفتگو ہوئی تھی کہ یعنی مقصود اس کا یہ مالکیت نہیں ہے کہ انسان خدا کو جو ہے مالک ہے، کہ خدا ہر چیز کا مالک ہے۔ مالک میں اور صاحب ملک ہونے میں فرق ہے۔ انسان ممکن ہے بعض چیزوں کا مالک ہو لیکن اس کا اختیار اس پر نہ ہو۔ بس ملک جو ہے وہ ایک بالاتر مقام کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جہاں پہ اختیار کسی چیز کا حاصل ہونا، وہاں پہ ہم کہتے ہیں اس کو ملک حاصل ہے، جس سے بادشاہی نکلی ہے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ جو ہم کہتے ہیں بادشاہ، ایک فہم عرفی کے مطابق عام انسان کس طرح سمجھتا ہے بادشاہ کو، ایک بادشاہ کو کہ وہ ہر قسم کا اختیار رکھتا ہے۔ اب اسی طرح سے یہاں پہ بھی مالک سے اور ملکیت سے اس کو جو ہے وہ فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان آپ دیکھتے ہیں کہ بعض چیزوں کا یا بہت سی چیزوں کا اپنی زندگی کے اندر مالک ہوتا ہے، اپنے مال کا مالک ہے، چیزوں کا مالک ہے، لیکن اس کے اندر کیا اس کو ہر قسم کا اختیار ہے کہ وہ تصرف کر سکے، اس کو استعمال کر سکے؟ کہتے نہیں۔ عقلاء جو ہیں انسانوں کے اپنے ہی مال میں اس کو ہر طرح سے جیسے وہ چاہے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ عقلاء کبھی بھی انسانوں کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اپنا مال جو ہے، اس کے پاس جو ہے پیسہ ہے، مال ہے، مختلف قسم کا جو اس کی چیزیں موجود ہیں، اس کو آگ لگا دے، اس کو ضائع کر دے، اس کو جو ہے یعنی وہ کہے کہ میں تو اس کا مالک ہوں، مجھے جو ہے اس میں اختیار ہونا چاہیے۔ تو وہاں پہ کہتے ہیں نہیں، تم مالک ضرور ہو لیکن مالک ہونا اور چیز ہے، اختیار ہونا اور چیز ہے۔ تو یہاں پہ بھی خدا کے لیے ملک کا تذکرہ کیا گیا کہ خدا جو ہے وہ صاحب ملک ہے، ہر قسم کا اختیار جو ہے وہ خدا کے پاس ہے۔ اب اس ملک کے اندر اس کو کسی چیز سے محدود نہیں کیا گیا کہ یہ ملک جو خدا کا ہے، خدا کو حاصل ہے، اور اس کی جو صاحب اختیار ہونا ہے یہ کسی خاص چیز سے محدود کیا گیا ہو کہ انسانوں سے ہے، انسانوں کے بھی جسم سے ہے، انسانوں کی روح سے ہے، یا زمین سے ہے، آسمان سے ہے، کسی خاص چیز سے اس کو مقید نہیں کیا گیا کہ ہم کہیں کہ فقط اس کی بات ہو۔ نہیں، ملک ہے اس کے لیے، جتنا بھی جہاں بھی تصور ہو سکتا ہے اس کائنات کے اندر اختیار کہیں پہ بھی، تو وہ اختیار خدا کو حاصل ہے کہ خدا جس طرح سے چاہے اس چیز کے اندر تصرف کر سکتا ہے۔ باقی لوگوں کو اگر تصرف کرنا ہے، اس کو استعمال کرنا ہے، تو ان کو خدا کی اجازت کی ضرورت ہوگی، اور اس کے اختیار سے ہی، اس کی اذن سے جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں۔ اور اگر ممکن ہے کوئی کہے کہ نہیں، ہم بغیر اس کے اذن کے یہ کام کریں گے، تو انسان جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان بہت سارے کام جو خدا کی اذن کے بغیر کرتا ہے، ایسا تو نہیں کہ ہر کام میں خدا کا اذن لیتا ہو، تو یہ پھر کس طرح سے ہے؟ تو پھر
اس کی بحث دوبارہ سے وہ آ جائے گی کہ خدا ہی نے انسان کو ایک با اختیار مخلوق خلق کیا ہے، لیکن اگر وہ تمام کاموں کو خدا کے اذن سے، یعنی جس طرح جس راستے میں خدا چاہتا ہے اس کو استعمال نہیں کرے گا، اس کو تصرف نہیں کرے گا، اس کو یوز نہیں کرے گا، اس کی نعمت دی ہوئی نعمتوں کو، تو اس کو بالآخر ایک دن آ کے جواب دینا ہوگا کہ اس نے ان چیزوں کو صحیح جگہ استعمال کیا، استعمال نہیں کیا۔ یا جس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ، اور اس کو اینگل سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہمارے پاس تصرف ہوتا ہے جو جائز ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ناجائز۔ کہتے ہیں کہ اس شخص نے جو ہے اس جگہ پہ ناجائز تصرف کیا ہوا ہے، اس کو حق نہیں تھا اس کو استعمال کرنے کا، لیکن اس نے فرض کرنے اس پہ قبضہ کیا ہوا، ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے۔ اس کو حق نہیں تھا کہ اس جگہ پہ جو ہے عمارت کھڑی کرتا، لیکن اس نے اس پہ قبضہ کر کے یہاں پہ اس کو استعمال کر رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ناجائز تصرف کرنا کسی جگہ پر۔ تو انسان بھی اس دنیا کے اندر بہت ساری تصرفات کرتا ہے، بہت سارے استعمالات کرتا ہے، بہت قسم کے یوزز جو ہیں ان نعمتوں کے کرتا ہے، لیکن کیا ہر قسم کا یوز صحیح ہے یا نہیں؟ نہیں، بہت سارے جو استعمالات ہیں وہ ناجائز تصرفات ہیں، بہت سارے تصرفات جو ہیں وہ غاصبانہ، جو جسے کہتے ہیں کہ قبضہ کیا ہوا انسان نے، اس کو حق نہیں اس کام کو انجام دینے کا۔ بس یہ ملک جو ہے وہ کسی ایک خاص چیز سے محدود نہیں کیا خدا نے، ہر چیز، اب جب ہر چیز ہے اس میں اشیاء بے جان ہوں، باجان، جاندار ہوں، ہر قسم کی چیزیں انسان کے اپنی ذات کے اندر، اس کے جسم سے اس کی روح سے تعلق ہو، اس کے خیالات سے تعلق ہو، اس کے ہر، یعنی حتیٰ ہم 15 شعبان کی جو شب 15 شعبان کی دعا میں سے ایک دعا جو ظاہراً سجدے میں جا کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو پڑھتے تھے، وہ کہ جو ہم تک نقل ہوئی ہے کہ اے خدا تیری بارگاہ میں میرے سجد لک سوادی و خیالی، حتیٰ میرے خیالات بھی جو ہے تیرے بارگاہ میں جو ہے انہوں نے سجدہ کیا، یعنی ہر چیز جو ہے تیرے سامنے جو تسلیم ہے، یعنی میں بغیر تیری اذن کے، بغیر تیری جہاں پہ تیرا اذن نہ ہو، تیری رضایت اس میں شامل نہ ہو، تو میرے اندر کا باطن جو ہے، اندرونی جو انسان کا بالکل ہے، جس سے وہ باخبر ہے، ہر وہ چیز جو ہے وہ اے خدا تیرے سامنے جو اس نے سجدہ کی، میرا پورا وجود جو ہے تیرے سامنے جو ہے وہ سر تسلیم خم کیے ہوئے، اور حتیٰ میرے خیالات بھی جو ہیں تیرے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے۔ اس طرح سے یہ وہ چیز ہے کہ جو اس دعا کے اندر ہم کو نظر آتی ہے۔ بس انسان جو ہے پورا کا پورا خدا کی حاکمیت کے اندر، خدا کے اختیار کے اندر۔ اب جب کہ اس کی تمام چیزیں خدا کی دی ہوئی ہیں اور خدا ہی کے اذن سے اس کو استعمال کرنا ہے، تو یہاں پر حتیٰ اس کی جو استعدادات ہیں، مثلا اس کی جو کیپیبلٹیز ہیں، آیا اس کو ہر جگہ استعمال کر سکتا ہے؟ ایک انسان کو خدا نے بہت ذہین بنایا، یعنی اس کو بہت زیادہ اس کی باقی لوگوں کے مقابلے میں جو ہے وہ زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، اس کا جو ہے وہ ذہن زیادہ اچھا کام کرتا ہے، اس کو خدا نے توفیق دی ہے۔ آیا اپنی اس انٹیلیجنس سے، اپنی اس ذہانت سے ہر قسم کا کام کر سکتا ہے، چاہے وہ انسانوں کے فائدے میں ہو، چاہے وہ انسانوں کے نقصان میں ہو؟ اب دیکھتے ہیں کہ بہت اچھے اچھے مائنڈز ہوتے ہیں، لیکن وہ کیا کام کر رہے ہوتے ہیں؟ انسانوں کے نقصان میں کام کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو، چاہے اقتصاد کی فیلڈ میں ہو، سیاست کی فیلڈ میں ہو، حتیٰ علم کی، ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں ہو۔ اب یہ شخص ہے، اس کے پاس مائنڈ ہے، اس کے پاس صلاحیت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کو کیسی جگہ استعمال کر رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ انسانوں کی حیات کا باعث ہو، مثلا وہ انسانوں کی جو ہے موت کا باعث ہو رہا ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ اپنی اس علم کے ذریعے سے، ان ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، بجائے اس کے کہ انسانوں کی جو ہے وہ ان کو شفایاب کرے، بلکہ پہلے کیا کرتا ہے، ان کو جو ہے وہ بیمار کیا جاتا ہے، اس کے بعد جو اس کی جو ہے وہ دوا لائی جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہماری دنیا میں ہم کو دیکھتے ہیں کہ موجود ہیں، تو یہ بھی اس کا ایک مائنڈ ہے، ایک شیطانی مائنڈ ہے، لیکن ایک شیطانی مائنڈ نہیں ہے، بلکہ ایک جو ہے خدا کے لیے کام کرتا ہے، وہ خدا اس کو جو ہے وہ انسانوں کی خدمت کے لیے استعمال کرتا ہے، وہ مختلف مسائل کا حل نکالتا ہے، اگر بیماریاں واقع وجود رکھتی ہیں تو اس کے حل کے لیے کوشش کرتا ہے۔ ایک جو ہے معاشرہ جو کہ معاشرتی لحاظ سے، ثقافتی لحاظ سے بیمار ہو چکا ہے، اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بعض لوگ اس کے برعکس کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ مائنڈ جو کیپیبلٹیز ہیں، صلاحیتیں ہیں، کیا میں اپنی صلاحیت کو ہر جگہ استعمال کر سکتا ہوں؟ ایک شخص خدا نے اس کو اچھی آواز دی ہے، کیا اس کو ہر جگہ استعمال کر سکتا ہے؟ اس کو جو اختیار ہے کہ اس کو چاہے وہ قرآن کے لیے بھی استعمال کرے، اور کیا اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اس کو جیسے فحش اشعار پڑھنے کے لیے استعمال کرے؟ کہ یہ نہیں، اس کو اختیار نہیں۔ تو ہر وہ چیز جو ہے انسان کی، ایک ایک چیز جو ہے اس کا ایک ایک فعل، اس کا حرکت، ہر اس کا خیال، تمام چیزیں جو ہے انسان کے خدا کے اذن سے ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں یہ جو مفہوم ہے لہ الملک کا، کہ خدا کو جو ہے ملک حاصل ہے، اس کے اندر جتنا بھی انسان توجہ کرتا چلا جائے، اس میں تفکر کرتا چلا جائے، اس پہ غور کرتا چلا جائے کہ ملک خدا کے لیے، خدا ہی کو حاصل ہے، خدا کو اختیار حاصل ہے، جب ہر چیز کے اندر یہ چیز اس کے سامنے آئے گی، یہ کانسیپٹ اس کے سامنے آئے گا، اب یہاں سے جو نتائج حاصل ہوں گے، دو تین اس کے جو ہے انہوں نے مثالوں کے طور پر کے سامنے ہمیں بیان کرنے کی کوشش کی کہ آثار اس کے جو ہے، اس کے فروٹس کہاں پر ظاہر ہوتے ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ جو اخلاق اسلامی کی جو فاؤنڈیشن ہے، اب دیکھیں کس طرح سے اسی لہ الملک سے جو ہے وہ سامنے آتی ہے، کس طرح سے اخلاق اسلامی
میں اور باقی جو ہمارے پاس سسٹمز ہے دنیا کے اندر جہاں پہ وہ بھی اخلاقی اور ایتھکس کی بات کرتے ہیں، اس میں بنیادی فرق ہے. باقی لوگ جب ایتھکس کی بات کرتے ہیں، اچھے اخلاق کی بات کرتے ہیں، تو ان کی زیادہ توجہ کس چیز پہ ہوتی ہے؟ ان کی توجہ اس پر ہوتی ہے کہ انسان کس طرح سے لوگوں کے ساتھ بیہیو کرے تاکہ لوگوں کے درمیان زیادہ محبوب قرار پائے، اور اس کی زندگی جو ہے وہ لوگوں کے درمیان جب محبوب قرار پائے گا تو اس کے منافع میں، اس کے جو ہے بینیفٹ کے اندر ہے کہ لوگ جب اس کے ساتھ اس کی دوستی ہوگی، اس کے ریلیشنز اچھے ہوں گے، تو اپنی زندگی کو جو ہے اسموتھلی چلا سکے گا. اگر اس شخص کے جو ہے اس کو پسند نہیں کرتا ہوگا، اس کے ساتھ جو ہے ہمیشہ جو ہے لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات خراب ہوں گے تو اس کے کام نہیں ہوں گے. یعنی ہر چیز محوریت اس کی اپنی ذات ہے کہ میں کس طرح سے اس دنیا کے اندر ایک ایسی زندگی گزار سکوں جو اسموتھلی جو ہے کہ میرے کام ہوتے چلے جائیں، زیادہ سے زیادہ پلیجرز مجھے ملتے چلے جائیں، رکاوٹیں نہ ہوں. اور اس لیے سارا اس کا کام کرتا ہے. کیوں لوگوں سے اچھی طرح ملتا ہے؟ تاکہ اس کو فائدہ ہو. کیوں جو ہے کسی کی مدد کر رہا ہے؟ کیوں جو ہے چیریٹی دے رہا ہے؟ کیوں اس تمام کام جو ہے بظاہر ہم کو اچھے نظر آ رہے ہیں کر رہا ہے؟ اس کا فائدہ خود اس کی ذات کی طرف پلٹتا ہے کہ مجھے جو ہے اس میں فائدہ ہو. کیا اخلاق اسلامی بھی اسی طرح سے ہے کہ اس کی جو محوریت انسان کی ذات ہے؟ نہیں، اس کی محوریت خدا کی ذات ہے. لہ الملک، دوبارہ سے انسان توجہ کرے کہ اس کا مطلب کیا ہے لہ الملک. جب میں نے کہہ دیا کہ خدا ہی کے لیے ملک ہے، تمام اختیارات خدا کے ہیں، تو اب میرے جب ہر چیز اس کی ہے تو میرا اپنا کچھ بھی نہیں رہا. میرا اپنا اختیار میرے اپنے جسم پہ بھی نہیں رہا، میرے اپنی روح پہ میرا کچھ اختیار نہیں ہے. جب میرا اپنے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے اور ہر چیز کو میں دیکھتا ہوں کہ خدا کی اجازت سے ہونی چاہیے، ہر چیز خدا کے لیے ہے اور اسی کی راہ میں اس کو جو ہے استعمال ہونا چاہیے. ہر چیز جب خدا کی نعمتیں خدا کی ہیں تو اس کو استعمال بھی خدا کے لیے ہونا چاہیے، اسی کے راہ میں ہونا چاہیے. اب میرے پاس اگر مال ہے اور میں صاحب خدا نے مجھے مال دیا ہے، قدرت دی ہے، دولت دی ہے، تو اب میں کس راہ میں اس کو استعمال کروں، کس ہدف کے تحت اس کو استعمال کروں، کس لیے استعمال کروں؟ ہر طرح سے اس کو استعمال کر سکتا ہوں، اپنے فائدے کے لیے نہیں. وہ کہے گا کہ نہیں. جب اس قسم کی جس کے پاس تھنکنگ ہوگی، جو کہے گا ہر خدا کے لیے تمام چیزیں ہیں، میرا مال بھی خدا کا مال ہے، تو اس کو استعمال کرنے میں بھی وہ دیکھے گا کہ اگر انسان جو ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس کے پاس نہیں ہے، اور ایک شخص جو میرے پاس استطاعت ہے میں اس کو ہیلپ کر سکتا ہوں، تو میں خدا کے لیے اس کی ہیلپ کروں، نہ کہ اس لیے کہ تاکہ جو ہے مجھے اس کا ریٹرن جو ہے، اس کا فائدہ جو ہے مجھ تک پہنچے، اور مجھے جو ہے لوگ جو ہے میری باہ باہ اور چاہ کریں کہ کتنا جو ہے وہ سخی انسان ہے، اور اس کے جو ہے کل کو جو ہے میرے مفاد، اس کے فائدے جو ہے مجھ کو حاصل نہیں. چونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ خدا کی مخلوق ہے اور مال بھی خدا کا مال ہے، تو اس کو خدا کے راستے میں خرچ ہونا چاہیے. ایک مخلوق کیوں جو ہے وہ محروم رہ جائے، اس کے پاس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، جو ہے وسائل نہ ہونے کی وجہ سے؟ کیوں کسی کی اولاد جو ہے وہ جاہل رہ جائے؟ کیوں کسی کی اولاد جو ہے وہ اس کے پاس صحیح کھانا نہ ہو، اس کو جو ہے اس کی صحیح رشد نہ ہو سکے، صحیح گروتھ نہ ہو سکے؟ تمام چیزیں جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں. تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ مال فقط خدا نے مجھے اس لیے دیا ہے تاکہ میں اس کو اس کی اجازت سے خرچ کر سکوں. مجھے اس چیز کا اختیار دیا گیا. یہ تو اختیار نہیں دیا خدا نے کہ میں اس مال کو جو ہے وہ جمع کرتا رہوں، جمع کرتا ہوں. جس کی جو ہے وہ شدید طریقے سے مذمت قرآن میں کئی جگہ پہ کی گئی کہ وہ لوگ جو کہ کنز کرتے ہیں، اپنے مالوں کے انبار پہ انبار لگاتے چلے آتے ہیں. انسان کی خدا نے بعض جگہ پہ اس طرح سے یہ وہ انسان جو کہ مال سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اور چاہتا ہے کہ اس کی جو سکوں کی جو آواز ہے اس کی پسند ہے کہ جب وہ آج کے زمانے میں تو سکے ختم ہو گئے، وہ سب کارڈز والا سسٹم ہے. لیکن ایک زمانے میں، یعنی اس زمانے میں جب وہ سکے ہوا کرتے تھے، حتیٰ انسان اس حد تک مال سے محبت کرتا ہے کہ اس کی جو سکوں کی جو آواز ہے اس کو پسند آتی ہے. اس حد تک انسان اس میں چلے جاتا ہے کہ بس مال جمع کرتے چلے جائے، چاہے انسان خود اپنے پر بھی خرچ نہیں کرتا، پھر وہ اتنا زیادہ مال کا جو ہے عاشق ہو جاتا ہے کہ کہیں اس کو خرچ کرے گا تو ختم نہ ہو جائے. خیر، تو اس طرح کا جو انسان ہے، اب اس کے اندر دیکھیں تواضع آتا ہے. انسان جب دیکھتا ہے کہ یہ علم میرے پاس جو ہے وہ میرا اپنا تو حاصل کیا وہ نہیں ہے، اور اگر میں نے اگر میں نے خدا کی دی ہوئی محنت سے اس کو حاصل کیا بھی ہے، تو اس کے اندر دوسروں کا حق ہے کہ اس کو جو ہے دوسروں تک پہنچایا جائے، دوسروں کو بھی جو ہے اس علم کے زیور سے جو ہے وہ آراستہ کیا جائے. اور انسان جب دیکھتا ہے کہ اس کو مجھے صحیح ایک خاص ڈائریکشن کے اندر استعمال کرنا ہے، کسی غلط کام میں استعمال نہیں کرنا، ان تمام چیزیں جب دیکھتا ہے تو اس کے اندر ایک طرح سے تواضع آتا ہے. ایک طرح سے اس کے اندر جو ہے وہ ان قوانین کے آگے، خدا کے ان تمام احکامات کے آگے جو ہے وہ جھکتا ہے، کہتا ہے کہ ہر جگہ جہاں تو خدا چاہتا ہے میں اس کو وہاں پہ استعمال کروں گا، اس علم کو، اور اس چیز کو حاصل کروں گا، اس چیز کو جو ہے پھیلانے کی کوشش کروں گا. تو یہ تمام چیزیں جو انسان کے اندر وجود میں آتی ہیں، انسان کا احسان کرنا، لوگوں پہ کرم کرنا، انسان کے ساتھ کسی پہ رحم کھانا جسے کہتے ہیں، اس کی مدد کرنا، یہ تمام صفات جو ہیں وہ کہاں سے نکل رہی ہیں؟
اس لیے کہ دیکھتا ہے کہ میرا اپنا تو یہ کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ خدا کا دیا ہوا، اور خدا کی جہاں پہ مرضی ہوگی میں اس کو وہیں پہ خرچ کروں گا۔ تو یہ اسلام کی جو اخلاق اسلامی ہے، تو خود بخود اس کا محوریت کیا بن جاتی ہے؟ انسان کی اپنی ذات نہیں بنتی، پھر اس کی محوریت جو ہے وہ خدا کی ہوتی ہے، ہر چیز جو ہے خدا کے گرد گھوم رہی ہے۔ بس محوریت جب انسان نہیں ہوگی، خدا ہو جائے گی، تو یہ منیت جو ہے، جو انانیت اس کی باہر نکل جائے گی۔ پھر جب انانیت باہر نکل جائے گی تو کتنے ہی مفاسد اخلاقی جو ہیں، کتنے ہی مشکلات، اخلاقی برائیاں جو ہیں، کتنا ہی ظلم جو معاشرے میں۔ ظلم کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ کہ انسان ہر چیز کو چاہتا ہے اپنے لیے لے لے، کہ وہ جمع کر لے، وہ محور بن جائے، ہر چیز اس کے لیے ہو، سب لوگ اس کے خادم ہوں، سب لوگ اس کی جو ہے اطاعت کریں۔ یہ جو منیت ہے، جو اطاعت کر، یہ جو انسان چاہتا ہے کہ سب اس کے گرد آ جائے، یہ جو باعث بنتا ہے کہ اتنے سارے جو ہم معاشرے کے اندر مفاسد دیکھ رہے ہیں، اتنے سارے ظلم دیکھ رہے ہیں، حقوق کا جو ہے وہ چھیننا دیکھ رہے ہیں، تمام چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ کہ انسان ہر چیز کو اپنے لیے چاہتا ہے۔ لیکن جب اصل جو خدا ہو جائے، جب محور خدا کی ذات ہو جائے، تو انسان پھر جو ہے لینے کے اوپر نہیں بلکہ جو ہے دینے کے اوپر جو ہے توجہ کرتا ہے، کہ میں دوں اس خدا کی راہ میں۔ کیوں؟ کیونکہ اس چیز کو اپنے لیے باعث سے کمال سمجھتا ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو محور بنا لے تو کمال کس میں ہوگا؟ جب محور میں ہوں تو مجھے جو ہے گرو کرنا چاہیے ہر چیز کے اندر، اس دنیا کے اندر میں بڑا ہو جاؤں، اور میرے پاس جو ہے تمام چیزیں آ جائیں، تاکہ میں اس چیز کو جب دیکھے گا تو اپنے لیے ہر چیز کو جمع کرتے چلے جائے گا۔ ہر قسم کا پھر ظلم وہاں پہ جو ہے وہ ظلم و جور جو ہے اس معاشرے کے اندر بڑھتا چلا جائے گا، کیونکہ ہر انسان جو ہے وہ بجائے اس کے کہ دے لینے کے چکر میں، چاہے کہیں سے بھی اس کو مل جائے، کیونکہ اس کا کمال وہ اس چیز میں دیکھتا ہے۔ لیکن جس کی تھنکنگ ہی بالکل برعکس ہو جائے، جو خدا محور ہو جائے، پھر وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے کہ خدا کی رضایت کس میں ہے۔ جب خدا کہتا ہے مجھے یہ پسند ہے کہ تم اس راز کو میرے راستے میں دے دو، تو اس کو دینے میں مزہ آتا ہے، اس کو لینے میں پھر مزہ، یا تو وہ پھر ایثار کرتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کس طرح سے انسانوں کے حق میں جو ہے آیات نازل ہوتی ہیں، ان کی شان میں آیات نازل ہوتی ہیں کہ یہ خود بھوکے ہیں لیکن جو ہے دوسروں کو کھلا دیتے ہیں۔ تو یہ انسان جو ہے خدا کی خاطر ہر کام کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ محوریت جو ہے خدا کو حاصل ہو جاتی ہے۔ کس حد تک جو ہے زمین تا آسمان ان چیزوں کے اندر فرق ہے۔ ایک انسان، جسے آپ کہتے ہیں کہ جو لبرلزم ہے، اس لبرلزم کے اندر کیا ہوتا ہے؟ انسان آزاد ہے۔ انسان آزاد یعنی کیا؟ ہر کام خود کر سکتا ہے، اس کو کسی چیز نے جو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، کوئی روک ٹوک نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ جو سسٹم ہے اسلام کا، بالکل برعکس ہے لبرلزم کے۔ اصلا دین جو ہے وہ لبرلزم کی بالکل جیسے کہتے ہیں 180 ڈگری کے اوپر۔ لبرلزم انسان کو آزاد کر دیتا ہے ہر چیز سے، اور دین اس کے بالکل برعکس ہے۔ دین کہتا ہے ہر، تم کس نے کہا؟ تم یہ جو نعرہ ہے کہ انسان آزاد ہے، آزاد ہے، یہ غلط معنی کے اندر اس کو جو ہے بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی وہ آزادی کا جو کانسیپٹ ہے جس کو ہر انسان پسند کرتا ہے، وہ اس آزادی کے اس پسندیدہ کانسیپٹ کو لے کے غلط جگہ پہ اپلائی کر کے جو ہے غلط مطلب لانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس سے انسان کو جو ہے بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ اور انسان کو کہا جاتا ہے کہ تم آزاد ہو، یعنی کہ ہر چیز سے آزاد ہو، یعنی دین سے بھی آزاد ہو، خدا سے بھی آزاد ہو، اخلاق سے بھی آزاد ہو، ہر قسم کی اقدار سے بھی آزاد ہو۔ تمہیں کسی چیز کے سامنے جو ہے وہ مقید ہونے کی، کنٹرول میں رہنے کی ضرورت نہیں، تم کو جو چاہے تم کر سکتے ہو۔ لیکن دین انسان کو آگے کیا کہتے ہیں؟ تم جو ہے وہ خدا کے بندے ہو۔ آزاد کس نے کہا انسان آزاد ہے؟ انسان بندہ ہے، غلام سے کہتے ہیں، وہ جو کانسیپٹ ہے غلام والا، کہ ہر چیز کا جو اختیار اس کے مالک کے پاس ہے، اسی طرح سے انسان عبد ہے، عبد خدا کے سامنے جو ہے وہ سر تسلیم اس کا خام ہے، کہ ہر چیز جو خدا مجھ سے کہے گا میں وہی کر سکتا ہوں۔ ہاں، کس معنی میں انسان جو ہے وہ دوسرے انسانوں کے مقابلے میں، انسان کو جو ہے وہ کہا گیا کہ کسی اور انسان کے آگے جو ہے تم کو سر اپنا نہیں جھکانا، تم خدا کے آگے جو ہے وہ سر تسلیم اپنا خم کرو، نہ کہ دوسرے انسان۔ باقی دوسرے انسان بھی تمہارے ہی طرح انسان ہے، ان کے آگے اپنے سر نہ جھکاؤ۔ اور اس سے دیکھیں کس طرح سے پھر وہ ظلم کا جو ہے معاشرے میں جو اس کا خاتمہ ہوتا ہے، کہ انسان کیوں کسی کے آگے جو ہے سر جھکائے، وہ بھی انسان اس کی طرح کا ہے۔ تو یہاں سے یہ جو کانسیپٹ ہے کس حد تک دیکھتے ہیں کہ اگر ہم صحیح نہ سمجھیں ان مطالب کو، تو ہم لوگ اسی نعروں کے اندر جو کہ حقوق بشر کے نعرے اور ہیومن رائٹس کے جملے خود انسان نے اپنے ذام میں بنا لی، کہ جس کا انشاءاللہ آج کل انشاءاللہ کوشش ہوگی تذکرہ یہ ہیومن رائٹس اور یہ تمام چیزیں جو ہم نے بنا لی ہیں خود ساختہ، اور پھر اس کے اندر دیکھیں معاشرہ جو ہے وہ دنیا کس حد تک جو ہے فساد کی جانب بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ بظاہر نعرے اچھے ہیں، آپ کہیں انسانی حقوق اور حقوق بشر اور تمام چیزیں، لیکن بیسس اس کی غلط ہے، بنیاد ہی غلط ہے۔ تو یہ لہ الملک صرف ایک چیز کے ملک خدا کے لیے، اختیار خدا کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ انسان کی پوری اخلاقی سسٹم کو کس طرح سے جو ہے اس کے اوپر جو بیس ہوتا ہے اسلام کا جو نظام اخلاقی، اسی طرح سے نظام سیاسی و اجتماعی جو ہے، کل بھی کچھ گفتگو ہوئی تھی کہ انسان جب دیکھتا ہے کہ اختیار اس کے لیے ہے، تو اس زندگی کے اندر جب قوانین ہیں، کون قوانین بنائے گا اور کون ان کو نافذ کرے گا، اس کا اختیار بھی خدا کے پاس۔ کیا میں اپنی زندگی گزارنے کے قوانین خود بنا سکتا ہوں؟ جیسا بھی قانون بنانا چاہوں؟ اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں آج غرب کے اندر اتنے زیادہ پستی کے اندر انسان مبتلا ہو جاتا ہے، اتنا پست ہو جاتا ہے کہ ہر قانون جس کو بھی پارلیمنٹ جو ہے تصویب کر دے، جس پہ جو ہے اکثریت آ رہا 51% جو ہے ووٹ دے دیں،
تو وہ قانون بن جاتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی اخلاقی لحاظ سے پستی کا جو ہے وہ قانون ہو، اس کے اندر حیوانیت جو ہے وہ حیوانوں سے زیادہ پست کوئی قانون ہو، وہ بھی جو ہے وہ آپ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اکثریت اس کو چاہتی ہے۔ تو یہ انسان کو یہاں تک لے جاتا ہے جب انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے کہ میں سب کچھ ہوں، اور میں اب عقل کل ہوں، جو میں چاہوں گا وہ کروں گا، اور تو یہاں پہ انسان جو ہے اب قوانین جو ہے کون اس کو بنائے گا اور کون نافذ کرے گا، یہ اختیار انسان کو نہیں دیا خدا نے، لہ الملک، خدا کے لیے ملک ہے، خدا صاحب اختیار ہے، وہی قانون کو بنائے گا بھی اور وہی قانون کو نافذ کرے گا۔ نافذ کس کے ذریعے سے کرے گا؟ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے، اپنے امام، ان کے بعد معصومین کے ذریعے سے، اماموں کے ذریعے سے، یا ان کے بعد جن کو بھی خدا چاہے گا ان کے ذریعے سے جو ہے ان قوانین کو معاشرے میں نافذ کیا جائے گا۔ بس یہ آپ کا نظام سیاسی بھی جو ہے، نظام سیاسی کی بیس بھی اسی لہ الملک کے اوپر ہے، نظام اخلاقی کی بیس بھی اسی لہ الملک کے اوپر ہے، اسی ایک صفت کے اندر تمام مطالب جو ہے اس سے انسان استفادہ کر سکتا ہے اگر غور کرے، اس کے اوپر جو ہے فکر کرے۔ اسی طرح سے جو جتنی بھی تعریفیں ہیں، گرچہ اگلے جو جملہ ہے کہ اسی کے لیے ملک ہے، اسی کے لیے حمد بھی ہے، لیکن کیوں اس کے لیے حمد ہے، اس کا جو ایک طرح سے اس کہتے ہیں بازگشت جو ہے وہ بھی شاید اسی طرف ہو، کیونکہ بیان ہوا تھا کہ حمد کہاں پہ ہوتی ہے؟ جب ایک انسان، جب کوئی اختیاری عمل کیا جاتا ہے، اس اختیاری عمل کے اوپر جب آپ تعریف کرتے ہیں اور جو انسان کو اچھا لگتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ بہت اچھا ہے، بہت زبردست چیز ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے کوئی اختیاری عمل پہ۔ اگر کوئی خود بخود کوئی چیز جو ہے ہو جائے تو اس کے اوپر حمد، اس کو جو ہے ثنا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے وہ اگر کوئی حمد کہاں پر آتی ہے کہ جہاں پہ اختیار کے ساتھ کوئی عمل انجام دیا جائے۔ اب جب خدا نے اس تمام کائنات کو جب بنایا ہے، تمام چیزوں کو اپنے اختیار سے جو ہے وجود میں لے کر آیا ہے، اس کو کسی نے مجبور نہیں کیا تھا، یہ چیزیں خود بخود نہیں بن گئی، بلکہ خدا نے ان کو اپنے اختیار سے بنایا، تو جتنا بھی جمال ہم کو نظر آتا ہے اس کائنات میں، وہ سب کی بازگشت کہاں ہو جائے گی؟ سب کی بازگشت جو ہے خدا کی طرف ہو جائے گی۔ یعنی جب ہم تعریف کریں گے، ہم جب ان چیزوں کو دیکھیں گے تو جب تعریف کریں گے تو کیونکہ خدا صاحب اختیار ہے، اس لیے تمام ستائشیں اس کی طرف جو ہیں، تمام تعریفیں اس کی طرف پلٹ کے جاتی ہیں۔ بس جہاں پہ ملک ہے اس کا، وہیں پہ اسی طرح سے لہ الملک و لہ الحمد، تمام ستائش بھی جو ہے خدا ہی کی طرف پلٹتی ہے۔ اسی طرح سے اس کے آگے جب بڑھتے ہیں، خدا اسی آیت کے اندر یعنی اس کے اہم ترین جو قدرت کے بعد اور تمام خدا جو ہے قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اس کے اوپر کچھ گفتگو ہوئی تھی کل کہ خدا اس کے اوپر کیوں بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ یہودیوں کا یا شاید کافروں کا جو ہے وہ اس طرح سے یہود کے بارے میں واضح طور پہ قرآن میں ہے کہ یہود کیا کہا کرتے تھے کہ ید اللہ ہے مغلولہ، خدا کے ہاتھ تو بندے ہوئے ہیں۔ یعنی فرض کریں کہ اس طرح سے کانسیپٹ تھا، جو تحریف شدہ کانسیپٹ تھا کہ یہ دنیا کو خدا نے بنا کے جس طرح سے ایک گھڑی ہے کہ جس کو جو ہے وہ چابی دے کے اس کو چھوڑ دیا جائے، ایک گھڑی بنانے والے نے اس کو بنایا ہے اور اس کے اندر اس کو چابی دے دی اور اب وہ جو ہے گھڑی چل رہی ہے، اور اس کا گھڑی بنانے والے سے کوئی رابطہ نہیں رہا، وہ اب انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہے اور اس کو جو ہے وہ آٹومیٹک ہے اور وہ کام کر رہی ہے، اور اسی طرح سے جس طرح سے اس کو بنایا گیا اس پہ چلتی رہی۔ اب کیا انسان کا اور خدا کے، اس پورے جہان کا خدا کے ساتھ یہ رابطہ ہے کہ خدا کے ہاتھ جو ہیں ید اللہ ہے مغلولہ ہے، خود نعوذ باللہ، کہ اس کے ہاتھ جو ہیں بندھے ہوئے ہیں، اس کو جو زنجیروں کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے، اور اس کو جو ہے اب خدا اس میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، جو کچھ ہو رہا ہے خود بخود ہو رہا ہے۔ خدا اس کے مقابلے میں کیا کہتا ہے کہ نہیں، بلکہ بل یداہ مبسوطتان، کہ خدا کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، یعنی خدا کی ید جو ہے، ہاتھ جو ہے قدرت کی نشانی ہوتی ہے، قدرت کی علامت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں خدا قادر ہے، کس نے کہا کہ خدا کے ہاتھ؟ یہ تم لوگوں کی جو ہے غلط فہمی کہ تم اس طرح سے جو ہے بیان کرتے ہو، نہیں، بلکہ خدا جو ہے قادر ہے، خدا اب بھی جو ہے ایسا نہیں کہ خدا نے کائنات کو بنا کے چھوڑ دیا، اب جیسے چل رہا ہے نظام چلتے چلے جائے گا، نہیں، ہر آن میں خدا کے اذن سے تمام کام ہو رہا ہے۔ اگر خدا کا اذن ایک لمحے کے لیے بھی اس سے ہٹ جائے، خدا یہ جو اختیار جو خدا نے کے ذریعے سے جب پوری کائنات چل رہی ہے، اگر یہ توجہ خدا کی ایک لمحے کے لیے بھی ہٹ جائے تو یہ سارا نظام جو ختم ہو جائے گا۔ اس طرح سے اس کو بیان کیا جاتا ہے، اس کا رابطہ جو بہت ایک اچھی مثال، البتہ ایک حد تک انسان کے ذہن کو نزدیک کرنے کے لیے جو مثال دی جا سکتی ہے کہ انسان کے ذہن اور اس کے اندر جو تصورات اور جو خیالات موجود ہیں، ان کے درمیان رابطہ کس قسم کا رابطہ ہے؟ کیا جب میں کسی چیز کا تصور کرتا ہوں، میں آپ سے کہوں کہ آپ ایک جو ہے وہ ایک خوبصورت باغ کا جس کے اندر یہ خصوصیات ہوں، اس طرح کے درخت ہوں، اس طرح کے پھول ہوں، اس طرح کے اس کے اندر پھل ہوں، اس کے اندر سے جو ہے اس طرح سے پانی کی نہر بہہ رہی ہو، اس کے اندر اس طرح سے پرندے جو ہیں چہچہا رہے ہوں، اس کا تصور کریں۔ آپ نے فوراً جیسے میں کہہ رہا تھا، یہ الفاظ کو ادا کر رہا تھا، آپ کے ذہن میں تصورات آ رہے تھے، آپ نے درختوں کو تصور کیا، پھلوں کو، پھولوں کو، پرندوں کو، سب کو تصور کرتے چلے گئے، اور آپ کے ذہن میں ایک پکچر بن گئی اس باغ کی، ایک بہت اچھے باغ کی۔ اب میں فوراً آپ سے کہوں، اب آپ ایک کتاب کا تصور کریں کہ جس کتاب کے اندر اس طرح کی اس کی جلد ہے، اس کے اس طرح کے کاغذ ہیں، اس کے اندر اس طرح کی رائٹنگ ہے، اس کا تصور
جیسے آپ نے میں کہا آپ کتاب کا تصور کریں تو اس تصور کا کیا ہو کہ جو باغ کا تصور تھا وہ تو ختم ہو گیا. اب آپ ایک نئے تصور کی طرف آ گئے جو کہ کتاب کا تصور ہے. تو وہ جو تصور کب تک تھا؟ جب تک کہ میری توجہ اس باغ کی جانب تھی، جب تک وہ باغ باقی تھا میرے ذہن کے اندر. جیسے ہی یعنی اس باغ کا وجود ذہنی کب تک تھا؟ جب تک کہ وہ میری عنایت اور توجہ اس کی طرف تھی. جیسے ہی توجہ ہٹ گئی کسی اور کی طرف آ گئی تو وہ باغ ختم ہو گیا. اب تو ذہن میں باغ نہیں رہا، اب وہ کتاب آ گئی. تو اسی طرح سے ہے کہ اس رابطہ پورا جہان جو ہے کائنات کا جو ہے اس کا خدا کے ساتھ رابطہ اس حد تک جو ہے اس سے کہیں زیادہ. فقط ایک مثال کے ایک سمجھانے کی حد تک کی بات تھی کہ اگر خدا کی توجہ نہ ہو تو یقیناً کائنات باقی نہیں رہ سکتی. اس طرح سے انسان کے وجود ذہنی جو اس کی توجہ کے اوپر جو ہے بیس کرتا ہے، اسی طرح سے یہ تمام بس ہر لمحے جو ہے خدا چونکہ اس کو عنایت ہے خدا کی، چونکہ خدا کی توجہ ہے اور اس کی تجلیات ہیں، اس کے ذریعے سے تمام فیض پہنچ رہے ہیں، اس لیے جو کائنات باقی ہے اور کائنات کا وجود بھی ہے اور اس کی بقا بھی اسی وجہ سے. لیکن اگر یہ عنایت ہٹ جائیں، توجہات ہٹ جائیں تو نہیں. پر ہر لمحے بس کس نے کہا کہ خدا جو ہے اس کے ہاتھ جو بندے ہوئے؟ نہیں، ہر لمحے خدا ہی کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. خدا ہی نے اختیار، اگر انسان بھی کچھ کام کر رہا ہے اپنے اختیار سے تو یہ اختیار اس کو خدا نہیں دیا اس لیے جو ہے کام کر رہا ہے، واللہ اگر خدا نے اس کو اختیار نہ دیا ہوتا تو کام نہیں کر سکتا تھا. بس ہر وہ کام جو انسان جو بہت زیادہ اتراتا ہے، غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے خدا کے مقابلے میں، یعنی عجیب ہے کہ انسان واقعا سوچنے کی بات ہے کہ خدا ہی کے اختیار، جس نے اختیار دیا ہے اسی کے اختیار کو حاصل کرنے کے بعد اسی کے سامنے آ کے جو ہے وہ طغیان کرتا ہے اور بغاوت کا اظہار کرتا ہے، کہتا ہے میں اس خدا کو نہیں مانتا، خدا نہیں ہے. یعنی جسے کہتے ہیں کہ ایک بچہ ہوتا ہے نا، جس آپ بہت سی مرتبہ ایسی بات کرتا ہے کہ جو ہم کو بہت زیادہ وہ اگر کوئی بڑا کہے تو بہت زیادہ بدتمیزی محسوس ہوگی، لیکن جب بچہ کہتا ہے تو ہم کہتے ہیں بیچارہ جو ہے وہ کیا ہے، ناسمجھ ہے، اس کو جو ہے وہ ہنسی میں جو ہے ٹال دیا جاتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں. لیکن اگر جو ہے وہی کام ایک بڑا انسان کرے، ایک باشعور انسان کرے تو اس کو جو ہے ممکن ہے انسان ایک تھپڑ جو ہے مارے کہ تم کیا یہ بدتمیزی ہے. لیکن ایک بچے سے جو ہے کیوں کہ اس کے اندر شعور نہیں ہے. ہمارے بھی تمام جو ہے جو کہتے ہیں کہ ہم تو خدا کو نہیں مانتے، خدا نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اس کی شان میں جو ہے جو گستاخی کی جاتی ہے سب کو جو ہے شاید خدا اپنے کرم سے کہتا ہوگا تم لوگ جو ہے وہ اصلا کسی کوئی اسی میں نہیں، کسی کیا انسان کی حیثیت ہے کہ جو اس طرح سے خدا کے سامنے گستاخی کرتا ہے، اس کی وہ ہے کیا. لیکن انسان جو توجہ نہیں کرتا، ذرا سے ان چیزوں پہ توجہ کرے، اس رابطے پہ توجہ کرے تو انسان لرز اٹھے گا کہ میں کس کے مقابلے میں گستاخی کر رہا ہوں. آخر میں ہوں کون کہ جو اس کے مقابلے میں کہوں کہ نہیں تو نے مجھ سے یہ چاہا لیکن میں نہیں چاہتا، اصل میں تجھ کو مانتا ہی تو ہے ہی نہیں. اب دیکھیں دنیا کی کتنی بڑی تعداد جو ہے اس نے اتنی آسانی سے کہہ دیتی کہ خدا تو ہے ہی نہیں. لیکن خدا کا حلم دیکھیں کتنا زیادہ ہے، خدا کا کرم کتنا زیادہ ہے کہ پھر بھی انہی لوگوں کو، انہی کافروں کو، انہی کو نعمتیں دیے جا رہے ہیں. کیونکہ ان کو اس کی اہمیت نہیں ہے. دنیا کی اہمیت، اگر دنیا کی اہمیت ہوتی تو جس طرح روایت میں ملتا ہے اصلاً کافر کو جو ہے وہ ایک پانی کا جو ہے وہ گھونٹ بھی نصیب نہ ہوتا. لیکن وہ مسئلہ نہیں، خدا کے کرم اور اس کے حلم کے مقابلے میں کہ خدا اس طرح سے عذاب نہیں کرتا. تو یہ اگر کہاں سے ان تمام باتوں کو جو ہے سمجھتے ہیں؟ اسی لوح الملک سے، اسی لوح الحمد سے، اسی خدا کے قادر ہونے سے، اسی خدا کی عظمت سے کہ خدا ہی نے ہم کو جو وجود دیا ہے، تمام نعمتیں اسی کے اوپر جو ہے بیس. جتنی بھی نعمتیں ہم کو ملتی ہیں سب سے پہلی جو نعمت ہم کو ملتی ہے وہ کون سی نعمت ہے؟ وجود کی نعمت. اگر ہم کو خدا نے وجود نہ دیا ہوتا تو یہ تمام جو نعمتیں باقی جو بعد میں متصور ہیں، جس کا ہم تصور کر سکتے ہیں، وہ سب بات کی ہیں. اگر فرض کریں کہ صرف اور صرف وجود جو ہے ہم کو خدا دیتا اور باقی نعمتیں دینے والا کوئی اور ہوتا، مثلا فرض کر لیں فرض محال کے طور پر کہ ہاں اس باقی نعمتیں دینے والا کوئی اور ہے لیکن وجود دینے والا خدا ہے، تب بھی ساری ہم جو ہے اس کی طرف پلٹتی. کیوں؟ تمام جو ہے وہ شکر جو ہے خدا کی طرف پلٹتا ہے، اس لیے کہ جب تک وہ وجود نہ ہو تو انسان ان تمام باقی نعمتوں سے بھی استفادہ نہیں کر سکتا. اگر انسان وجود میں آئے گا تو باقی نعمتوں سے استفادہ کرے گا. تو اگر میں باقی نعمتوں سے استفادہ کر بھی رہا ہوں تو سب کی وجہ کیا ہے کہ میں وجود میں آیا ہوں، خدا نے مجھے وجود دیا ہے. اب بعض لوگ جو ہے اس طرح سے شکوہ کرتے ہیں کہ ہم کو کہاں جو ہے خدا نے بنا دیا اور جو ہے وہ نہیں بنایا ہوتا. تو اگر جو خدا کو ماننے والا بھی ہے تو اور صحیح معرفت نہیں رکھ رہا اور شکوہ کر رہا ہے تو کہتا ہے کہ کہاں ہم کو مصیبت میں جو ہے پھنس گئے، اور کس نے کہا تھا کہ جو ہے ہم کو اس طرح کے کفریہ جملات جو ہے اپنی زبان پہ انسان لے کر آتا ہے، جبکہ اس کو معلوم نہیں کہ یہ تو کتنا بڑا افتخار ہے اس کے لیے. اتنا بڑا افتخار ہے کہ اس کو عدم سے خدا نے اس کو وجود اس کو بخشا، تاکہ وہ اگر وہ نہ ہوتا تو تمام کمالات کو طے نہیں کر سکتا تھا. خدا نے اس کو وجود دیا ہے، اس کو کتنا زیادہ ایک جو اس کے لیے راستے کو ہموار کیا کہ تم چاہو تو خدا سے قرب اختیار کر سکتے ہو، اس رب العالمین کے نزدیک ہو سکتے ہو، اس اعلیٰ ترین مقامات پر پہنچ سکتے ہو جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا. تو اگر اس جہت سے ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے تو انسان کے جو پورا جسے کہتے ہیں کہ اگر اس کا ورلڈ ویو جو چینج ہو جائے، اس کی جو سوچنے کا انداز چینج ہو جائے، اس کے تو یہ وہ چیز ہے جو قرآن کے اندر
اس پہ توجہ کی ضرورت ہے کہ ان چیزوں پہ توجہ انسان کی جو بیسس جو ہے اس کی جو سوچنے کا انداز ہے اس کو تبدیل کر دیتی ہے. اب انسان اس طرح سے نہیں سوچتا کہ جس طرح سے کافر سوچتا ہے، جس طرح سے خدا کا انکار کرنے والا سوچتا ہے. انسان جو ہے پھر خدا ہر لہجے کے اندر جو ہے اس طرح سے خدا کا شکر بجا لاتا ہے. جب اپنے وجود کو دیکھا ہے خدا کی طرف سے ہے، تو جب وجود ہی میرا بقا ہی میرے خدا کی طرف سے ہے، تو ہر اسی کے اوپر انسان اگر شکر کرتا چلے جائے باقی نعمتیں تو اپنی جگہ پر، تو انسان تو یہ انسان اس کا نظام اخلاقی ہو، نظام سیاسی ہو، ہر قسم کا نظام جو ہے کس طرح سے خدا ہی کے ان صفات کے اوپر، خدا کے پاس چونکہ ملک ہے، اس کے پاس اختیار ہے، ان تمام چیزیں اس کے پاس ہیں، یہ نعمت تمام کمالات کو وہ سر چشمہ ہے. بس یہ اس طرح تمام سسٹمز جو ہے اسلام کے اور انسان کی جو فکری جو بنیادیں ہیں اس طرح سے سامنے آتی ہیں. اس کے بعد جو خدا ارشاد فرماتا ہے آگے، قدرت کے حوالے سے کل کچھ گفتگو ہو گئی تھی مزید، اس کے آگے اس کو اسکپ کر دیتے ہیں. اگلی آیت کے اندر ارشاد ہوتا ہے هو الذی خلقکم، خدا نے جو ہے تم کو خلق کیا، کہ ابھی اس کا ذکر ہوا. فمنکم کافر ومنکم مؤمن. اب خدا نے خلق کر دیا انسان کو، اب تم میں دو گروہ بن گئے. ایک گروہ نے اس معرفت کو استعمال کرتے ہوئے، اس علم کو استعمال کرتے ہوئے، اس فکر کو استعمال کرتے ہوئے، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہا کہ ہاں ایک بنانے والا موجود ہے، ایک خدا ہے اور اس کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا. اس کی خالقیت کے اوپر جو ہے وہ بہترین دلیل خود یہ تمام وجودات ہیں جو میرے سامنے موجود ہیں. ہر قسم کے استدلال، جو باقی استدلالات ہیں، جو اس علمی فلسفی استدلال کو چھوڑ کر ہر انسان جو اپنی جو بالکل بیسک عقل سے استعمال کرتے ہوئے اگر جب دیکھتا ہے ان چیزوں کو، اس نیچر کے اندر جاتا ہے، اپنے جسم کے اندر دیکھتا ہے، باہر دیکھتا ہے، ہر جگہ، تو کیا ہے اس کا خود گواہی دے گا. اگر جو اس کا وہ جسے کہتے ہیں نا کہ مخالفت پر نہ آ جائے جان بوجھ کر خدا کی، اور اللہ کا اس کا نفس سالم ہو، تو کہے گا کہ واقعی اس کو بنانے والے کون، اور بنانے والا بھی کون ہے، کتنا باعظمت ہے کہ جس نے ان چیزوں کو جو ہے وہ بنایا. بس ایک وہ گروہ ہوتا ہے کہ جو ایمان لاتا ہے. فمنکم مؤمن ومنکم کافر. یہ پہلے بلکہ جو ہے کافر کا ذکر، فمنکم کافر ومنکم مؤمن. شاید پہلے کافر کا ذکر کیوں ہوا؟ شاید اس کی وجہ ہے کہ اکثریت جو ہے وہ کفر اختیار کرتی ہے، اکثریت اس کا انکار کر دیتی ہے، اکثریت جو ہے چھپا دیتی ہے. شاید چھپانا بھی اس معنی میں کہ چھپانے کا مطلب کیا ہوتا ہے، جب ایک چیز ہو اور اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو ڈھانپ دیا جائے. اب بعید نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ کتنے مواقع پہ حقیقت کو جانتا ہے لیکن اس کو جو ہے انکار کر دیتا ہے اس کے مفادات کی خاطر، کہ اگر میں اس حقیقت کو جو ہے قبول کر لوں گا تو جو ہے جسے کہتے ہیں کہ اگر میں کہہ دیا کہ میں صاحب اختیار نہیں بلکہ صاحب اختیار خدا ہے، تو پھر اس کی بات ماننی ہوگی، اس کے سامنے جو سر تسلیم خم کرنا ہوگا. تو میں پہلے مرحلے میں ہی اس کا انکار کر دوں، میں خدا کے وجود ہی کا انکار کر دوں. جسے کہتے ہیں نا کہ وہ مدرسے میں جو ہے وہ جب کہا گیا کہ بچے سے جو ہے تم جو ہے پڑھو الف، تو اس نے کہا نہیں اب نہیں پڑھوں گا. کہا کہ کیوں نہیں پڑھو گے؟ کہا کہ الف پڑھوں گا تو پھر بے کی نہ بتائے گی، پھر بے پڑھوں گا تو بے کی نہ بتائے گی، تو میں الف ہی نہ پڑھوں تاکہ جو ہے وہ آگے کا مسئلہ جو ہے وہ. تو جب جیسے ہی آپ اس کو قبول کر لیں گے کہ ہاں اس دنیا کا کوئی خالق ہے، مالک ہے اور صاحب اختیار ہے، تو پھر جو ہے مرحلہ شروع ہو جائے گا. اب جب کہ اس کو صاحب اختیار مان لو تو پھر اس کی بات بھی مانو. تو میں پہلے ہی مرحلے میں کہہ دوں نہیں نہیں نہیں، میں اس کے اوپر، اس حقیقت کے اوپر جو ہے پردہ پوشی کر لوں، اس کے اوپر اس کو ڈھانپ دوں تاکہ مجھے اگلے سٹیپ میں جو ہے وہ یہ بات ہی آگے نہ آئے. تو بعض لوگ ہوتے ہیں وہ جو کہ اکثریت کیا ہوتی ہے، ان تمام اپنے مفادات کو، ان چیزوں کو جو ہے وہ اس کو صحیح طرح سے، چونکہ اپنی ذات ان کے آگے جو ہے محور ہوتی ہے، تو اس کی مفادات کی خاطر ان تمام حقائق کو چھپاتے ہیں، اکثر جو ہے کافر ہو جاتے ہیں. لیکن بعض جو ہیں وہ ایمان لاتے ہیں، اپنی اس معرفت کو، اس علم کو استعمال کرتے ہوئے خدا پر ایمان لاتے ہیں، قبول کرتے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ نہیں یہ خدا ہے. اور واللہ بما تعملون بصیر. اب جب کہ تم دو گروہ ہو گئے، اب دیکھیں اس کا لنک کتنا خوبصورت ہے کہ اب جب کہ تم دو گروہ ہو گئے، ایک کافر ہو گیا، ایک مومن ہو گیا، اور اس کا رب جو ہے وہ پچھلی آیاتوں سے واضح ہو گیا کہ خدا کی وہ صفات ہیں، اس طرح سے وہ صاحب اختیار ہے، اس کے پاس قدرت ہے، اس کے پاس حمد ہے، سب کچھ ہے. لیکن ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھی ایک اکثر نے جو ہے وہ انکار کر دیا، بعض لوگ ایمان بھی لے. اب جب کہ یہ جو دو گروہ ہو گئے، ایک کافر ہو گیا، ایک مومن ہو گیا، ایک انکار کرنے والا ہو گیا اور ایک ایمان لانے والا ہو گیا. اب ان دونوں فوراً کہا کہ واللہ بما تعملون بصیر، اور خدا جو ہے جو تم کرتے ہو اس پر آگاہ ہے. اس کا عمل سے کیوں اس کو عمل سے جوڑا؟ اس کا مطلب ہے کہ ایمان اور کفر جو ہے دونوں کا جو کہاں پہ ظاہر ہوتے ہیں، اس کا جو ثمرہ آتا ہے وہ عمل سے آتا ہے. اس کا جو ریلیشن ہے، ایسا نہیں کہ انسان جو ہے جو مومن ہو گیا تو فقط وہ مومن کہنے کے بعد کہ میں تو ایمان لے آیا خدا پر، تو جو ہے وہ عمل سے اس کو کوئی تعلق نہ ہو، بس وہ ایمان لانا کافی ہو. فوراً اس کا جو ہے وہ عمل سے رشتہ جوڑ کر جو بتایا کہ اگر ایمان ہوگا تو اس سے جو ہے وہ مومنانہ عمل ظاہر ہوگا، اگر کفر ہوگا تو اس سے کافرانہ عمل ظاہر ہوگا.
ایسا نہیں کہ جو ہمارے عقائد ہوتے ہیں اس کا عمل سے کوئی تعلق نہ ہوتا، نہیں، بہت زیادہ گہرا اس کا ریلیشن، جیسا میرا ایمان ہوتا ہے، جیسا میرا اعتقاد ہوتا ہے، اگر انکار کروں گا، کافرانہ جو ہے میری تھنکنگ ہوگی، تو کافرانہ عمل اس سے ظاہر ہوگا، زندگی میری کافرانہ نظر آئے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان جو ہے وہ اس کی افکار کچھ ہوں، اس کے اعمال کچھ ہوں، خود بخود اس کے اندر ریفلیکٹ ہوتے ہیں، خود بخود اس کے اندر اس کی عکاسی ہوتی ہے۔ بس اگر ایک مومن ہے تو ہونا اس کی یعنی اگر واقعی ایسا ہوگا، فقط جو لفظی جو ہے وہ مومن اور لفظی کافر نہیں ہے، بلکہ وہ واقعی مومن ہے، تو اس کے اندر جو اعمال ہیں وہ خود بخود اس کے اندر ریفلیکٹ ہونے چاہیے۔ اگر نہیں ہو رہے ریفلیکٹ یا کم ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس ایمان کے درجات کے اندر فرق ہے۔ جیسے کہ نور ہے، فرض کریں نور کی مثال لے لیں، جتنا زیادہ نور قوی ہوگا اس کے جو ہے اثر اتنا ہی زیادہ ظاہر ہوگا۔ آیا ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ نور بہت زیادہ قوی ہو لیکن اس میں سے روشنی نہ نکلے؟ آپ کہیں یہ تو بہت زیادہ، یہ تو عجیب بات ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں تصور کروں ایک لائٹ کا بہت زیادہ روشن، جس کا جو ہے مثلا پتہ نہیں کتنے واٹس کی، جو ہے کتنے ہزار واٹ کی جو چیز ہو، لائٹ ہو، بلب ہو، لیکن اس میں سے روشنی نہ نکل رہی ہو، اصل وہ کہے گا میں تصور ہی نہیں کر سکتا اس چیز کا، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ میں آپ سے کہوں کہ آپ سورج کا تصور کریں لیکن اس میں روشنی نہ ہو، ایک ستارے کا، تو یہ ہو نہیں سکتا۔ لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے درجات کا فرق ہوتا ہے، جتنا زیادہ اس کے اندر قوت ہوگی اس کی نور کی، اتنا ہی زیادہ وہ روشنی زیادہ پھیلائے گی، اس کے اندر ظاہر ہوگا، اس کی ریس کے ذریعے سے جو ہے ظاہر ہوگا، خود بخود ہوگا، اس کو کسی کو۔ اسی طرح سے ایمان کے بھی درجات ہیں، جتنا زیادہ ایمان شدید تر ہوتے چلے جائے گا، اس کی زندگی کے اندر وہ اعمال خود بخود اتنے ہی اسٹرانگ طریقے سے ظاہر ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے جو ہے انبیاء اور معصومین علیہ السلام، اولیاء علیہ السلام کے جو عقائد، جو ایمان ہے، وہ چونکہ اپنی اعلیٰ ترین منزل پر ہے، اس لیے ان کے عمل بھی ہم کو اسی طرح سے نظر آتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ مثلا امام علیہ السلام کے جو ہے وہ نماز میں ان کی پیر سے جو ہے تیر کو جو دیکھا گیا کہ یہ بہترین موقع ہے کہ اس وقت جو ہے ان کے اس سے جو ہے پیر سے جو تیر نکالا جا سکتا ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ جب نماز میں ہوں گے تو اس حد تک خدا کے سامنے متوجہ ہوں گے کہ ان کو کسی اور چیز کا خیال ہی نہ ہوگا، اس لیے جو ہے وہ آسانی سے اس وقت نکال لیں گے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس ایمان جو اتنا زیادہ اسٹرانگ ہے، اتنا زیادہ قوی ہے کہ اس کے جو عمل جو ہے اس طرح سے ظاہر ہوتا ہے، اس عمل بھی اتنا ہی اسٹرانگ ہوتا ہے جس کا عام ہم ان سے تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہو کیسا سکتا ہے۔ وہ انسان جس کی جو ہے وہ جب نماز میں جو تکبیر کہتا ہے، پہلی تکبیر، اس وقت سے لے کر جب وہ آخری تکبیر کہتا ہے سلام کے بعد، اس وقت تک پوری جب جو شخص نماز میں جو ہے وہ غائب ہو اور پھر اس کا ذہن جو ہے کسی اور طرف چلا جائے، اپنے حساب کتاب، دنیاوی حساب کتاب کے اندر، آج کاروبار میں کیا ہوا، آج اسکول میں کیا ہوا، کالج میں کیا ہوا، جاب پہ کیا ہوا، گھر میں کیا ہوا، یہ تمام مسائل کے اندر چلا جاتا ہے، پھر جب سلام کے جو آخری جو تکبیر ہوتی ہے اس پہ دوبارہ سے نماز میں آ جاتا ہے۔ تو ایک ہم لوگوں کی نماز ہے کیونکہ ہمارا ایمان اس قسم کا ہے، تو ہماری توجہ جو ہے وہ اپنی دنیا میں، اپنی اندر ہے۔ لیکن وہ جو کہ جس کا ایمان اس لیول پر ہوتا ہے، لوح الملک کو صحیح سمجھا ہے، جس نے جو ہے وہ خدا کی قدرت کو صحیح طرح سمجھا ہے، جس نے لوح الحمد کو جو ہے صحیح طرح سے سمجھا ہے، ان تمام چیزوں کو جو ہے جتنا زیادہ اس کا اعتقاد ہوتا چلا جاتا ہے، وہ فقط خدا ہی کو اپنے سامنے حاضر ناظر اس کو دیکھتا ہے، تو پھر اس کے توجہ بھی اس طرح سے، اس کے جو اعمال بھی اسی طرح سے ظاہر ہوتے ہیں۔ بس کافرانہ عمل کافرانہ عقائد کا نتیجہ ہے، مومنانہ عمل جو ہے وہ ایمان والے اس ایمان کا نتیجہ ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دن کے درمیان جو ہے وہ آپ اس کو فاصلہ کر دیں اور عقائد کو عمل سے جو اس کا تعلق ختم کر دیں، یہ خود بخود ہونے والی چیز ہے۔ بس خدا جو ہے وہ یہاں پہ کہتا ہے کہ جیسے بھی تم اعمال کرو گے تو خدا اس کو جو ہے وہ دیکھنے والا ہے، اور اس کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، تو اس کا جو ہے دیکھنے کا مطلب کیا ہے، یعنی بالآخر ایک دن تم کو حساب دینا، جب اس کا مطلب سمجھ میں آتا ہے نا، ورنہ میں کہوں کہ اگر حساب کتاب نہ ہو اور فقط خدا کہے میں دیکھ رہا ہوں تو خوب دیکھتا ہے، لیکن کہاں پہ وہ معنی سمجھ میں آتا ہے کہ بصیر دیکھ رہا ہے کہ تم کیا عمل کرتے ہو خدا پھر جو ہے انکار کر کے، اور تم کیا عمل کرتے ہو خدا پر ایمان لانے کے بعد، اور خدا دونوں کے اعمال کو جو اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے، اور ایک دن تم کو، یعنی ایک دن حساب دینا ہوگا، ایک دن حساب کتاب ہوگا۔ تو جو انسان اس طرح سے جب ایمان لاتا ہے تو اس کا پورا وجود جب خدا کے سامنے اس کو قبول کر لیتا ہے اور ان تمام حقائق کو قبول کر لیتا ہے، تو ہر اس کا عمل چاہے جوارحی ہو، اس کو کہتے ہیں کہ انسان کے اعضاء و جوارح سے جو اعمال ظاہر ہوتے ہیں وہ بھی، اور اس کے جو ہے وہ آنکھوں سے، کانوں سے، ہاتھوں سے، یہ تمام اعمال جو کہ انسان ظاہر میں کرتا ہے وہ بھی، اور وہ اعمال جو کہ اس کا خیالات انجام دیتے ہیں، اس کے جو فکر افکار انجام دے رہے ہوتے ہیں، جو انسان فقط اپنی جو سوچ رہا ہے، جس کا اس نے ارادہ کیا ہے، جو اس کی نیتیں ہیں، وہ سب کے سب جو ہے ان اعمال کو فقط نہیں بلکہ ہر چیز کو جو ہے وہ خدا جانتا ہے، کیونکہ وہ بھی ایک عمل ہے، عمل قلبی ہے، عمل جوانحی ہے، وہ بھی جو ہے خدا اس کو بھی جانتا ہے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارے ارادوں کو خدا نہیں جانتا، نہیں، خدا تمہارے ارادوں کو بھی جانتا ہے، تمہاری نیتوں کو بھی جانتا ہے، اور اسی لیے جو کہا گیا کہ بعض اوقات نیت جو انسان کی بعض اوقات اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہوتی ہے، مومن کی نیت جو ہے اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہے۔
کیونکہ اس کی نیت تو بہت اچھی ہے، کرنا بہت کچھ چاہتا ہے، لیکن بعض مسائل کی وجہ سے، بعض مشکلات کی وجہ سے ممکن ہے عمل میں اس کو نہ لا سکے۔ بہت زیادہ خیر خواہ ہے کہ میں چاہتا ہوں اس دنیا کے اندر جو ہے نیکی پھیلے، اس دنیا کے اندر جو ہے علم پھیلے، اس دنیا کے اندر جو ہے مشکلات، ظلم جو ہے ختم ہو سکے، میں اس کے اندر کوشش کر سکوں، یہ کر سکوں، وہ کر سکوں، بہت اس کی نیتیں اچھی ہیں، لیکن عمل میں شاید نہ کر پائے، تو خدا اس کو کس پہ کہتا ہے کہ مومن کی جو نیت ہوتی ہے اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے، اور کافر کا جو نیت ہے اس کے عمل سے بدتر ہے، کیونکہ جو ہے بہت کچھ کرنا چاہتا ہے، بہت زیادہ برا کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ عمل میں شاید اتنا نہ کر پائے۔ تو خدا خیر، یہ ایک الگ سے بات آ گئی، تو خدا انسان کی جو ہر قسم کے عمل پہ جو ہے وہ آگاہ ہے، چاہے تمہاری جو ہے ظاہری اعمال ہو، چاہے تمہاری نیات ہو، اس سب پہ جو ہے وہ خدا سے آگاہی رکھتا ہے، اور ایک دن انسان کو اس کا سب کا خدا کے بارے میں بارگاہ میں جا کے جواب دینا ہوگا۔ اس کے آگے جا کے پھر ارشاد ہوتا ہے خلق السماوات والارض بالحق۔ خیال میں وقت شاید زیادہ ہو گیا، اگلی آیت کو اگر آپ لوگ کہیں تو نیکسٹ اس میں رکھیں، اس کو کہیں تو اس کو ادامہ دیں۔ میرے خیال میں کچھ پیغامات آ رہے ہیں بیچ میں۔ کہنا کہ 5 سے 10 منٹ اس کو جو ہے وہ کنٹینیو کر سکتے۔ تو اگلی آیت کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر ارشاد ہوتا ہے خلق السماوات والارض، خدا نے جو ہے وہ زمینوں اور آسمان کو خلق کیا بالحق۔ یہ بالحق خلق کرنا اور بھی جگہ پہ ہم کو اس طرح سے ملتا ہے کہ بعض آیت میں کہ ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے آسمان و زمین کو خلق نہیں کیا مگر حق کے اوپر۔ یہاں پہ بھی اسی طرح سے ہے کہ خدا نے آسمان و زمین کو خلق کیا ہے حق کے ساتھ، یعنی کیا حق، اور اس کا جو ہے جو حق کے مقابلے میں جو چیز ہم کو نظر آتی ہے وہ کیا ہے، تو جو باطل ہے۔ حق کے جو، اگر ہم کو سمجھنا چاہیں کہ حق سے کیا مراد ہے، تو دیکھنا ہوگا کہ اس کا اپوزٹ